بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف پڑھی گئی، یعنی 8واں پارہ، رات کو 1.25 پارہ پڑھا گیا۔ سورۃ الاعراف، اعراف کے معنی پہچاننے کے ہیں، اعراف کے معنی بلندی کے ہیں۔ اعراف سورت کا نام اس لیے رکھ کیا گیا، یہاں اصحاب اعراف کا ذکر ہے۔ اعراف وہ لوگ ہوں گے جو جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک جگہ ہے، وہاں رہیں گے۔ وہ جہنم والوں کو بھی دیکھیں گے اور جنتیوں کو بھی دیکھیں گے۔ سورہ اعراف میں بہت ساری قوموں کے عذاب کا ذکر آیا۔ اللہ تبارک و تعالی ابتدا میں جو دوسرے رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا ذکر تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے سامنے شیطان نے جب اللہ نے فرمایا کہ سجدہ کرو، سجدہ نہیں کیا، تو اس نے عقلی دلائل دینے شروع کر دیے۔ عقلی دلیل بڑی کہہ دی کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں بہتر ہوں آدم کو، یا اللہ تو نے مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا، آگ مٹی سے بہتر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر شیطان کے وسوسوں کا بتایا کہ شیطان ہر طرف سے انسان پر حملے کرے گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، دائیں طرف سے آئے گا، بائیں طرف سے آئے گا، اوپر سے آئے گا، آگے سے آئے گا، پیچھے سے آئے گا، ہر طرف سے حملہ کرے گا۔ انسان کو چاہیے کہ شیطان کے وسوسوں سے بچے، شیطان کی ان حرکات سے بچے۔ شیطان گمراہ کرنے پر لگا ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام کو بھی شیطان نے قسمیں اٹھا کر وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسمیں اٹھائی ہیں۔ قرآن مجید کا ذکر وقاسمہما، دونوں سے کہنے لگا، تثنیہ ہے، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین۔ شیطان قسم اٹھا کر کہنے لگا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، تو میری بات کو مان لو۔ جس درخت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا تھا، وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، فرمایا اس درخت کے قریب نہ جانا، یہ پھل نہیں کھانا ہے۔ لیکن آدم علیہ السلام نے شیطان کی قسموں پر اعتبار کر لیا، اس نے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تو آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہو گئی، انہوں نے وہ چیز کھا لی جس سے اللہ نے منع فرمایا تھا۔ اصل میں حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی بھی تھی، مشیت خدا بھی یہی تھی کہ آدم علیہ السلام جنت میں تھے، جنت میں انہوں نے سے باہر آنا تھا۔ جب وہ دانہ کھایا تو پھر وہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا جو سطر تھا، پہلے جنت میں ہونے کی وجہ سے وہ سطر بنا ہوا تھا، یعنی زہر نہیں تھا، تو وہ سطر زہر ہو گیا۔ جب زہر ہو گیا تو جنت کے پتے لے کر پتوں سے اپنے سطر کو ڈھانپنے لگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے فرمایا کہ اب جنت سے اب باہر چلے جائیں۔ آدم علیہ السلام باہر آئے، 300 سال تک روایات میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام دعا مانگتے رہے، کون سی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ دعا ہم اکثر مانگتے ہیں، یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہم گھاٹا کھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ ہمیں بھی کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت جب آسمانوں کی طرف سر اٹھایا تو وہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ آدم علیہ السلام نے حضرت سرکار عبد اقرار صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر فرمایا، یا اللہ میری خطا کو معاف فرما دے، اللہم انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا آپس میں پھر رابطہ ہوا، ملاقات ہوئی، یہاں تک کہ پھر یہ سلسلہ چلا۔ آدم علیہ السلام کی روزانہ اولاد ہوتی تھی، ابیل و قابیل، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ سارے واقعات بعد میں آئے۔ آدم علیہ السلام سے پھر آگے ذریت آگے بڑھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں لباس دیا ہے پردے کے لیے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند، یا بنی آدم قد انزلنا اللہ علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، فرمایا اپنے جسم کو ڈھانپو، لیکن سب سے بہتر لباس کیا ہے؟ فرمایا واللباس التقویٰ، تقویٰ کا لباس ہے، یعنی اپنی دلوں کو صاف کرو، اپنے دماغ کو صاف کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجدوں کو بھی میں تمہیں دی ہے، مسجدوں کو صاف ستھرا رکھو، یا ایھا الذین خذوا زینتکم عند کل مسجد، فرمایا مسجدوں میں اللہ کو یاد کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد اللہ کی بندگی کے لیے ہے، اللہ کی یاد کے لیے ہے۔
فرمایا اللہ میری یاد کرتے رہو، ایک دن آئے گا تم نے میرے ہی پاس آنا ہے۔ موت کا ذکر بھی اسی پارے میں ہے۔ اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی نہیں بہت سارے انبیاء کرام کا ذکر کیا، اصحاب جنت کا ذکر کیا، اصحاب النار کا ذکر کیا، جنتی لوگ کون سے ہیں، جہنمی لوگ کون سے ہیں، اصحاب اعراف کا ذکر کیا، قوم ثمود کا ذکر کیا، قوم ہود کا ذکر کیا، قوم صالح کا ذکر کیا، قوم شعیب کا ذکر کیا، تفصیلاً نوح علیہ السلام کا ذکر کیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، پھر ان پر عذاب آیا۔ ہود علیہ السلام کی قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا اور ان پر عذاب آیا۔ یاد رہے کہ ہود علیہ السلام کی قوم ایک اتنی قد آور تھی، ان کے سر بھی بہت بڑے بڑے سر تھے اور قد بھی ان کا 60 گز لمبا تھا، کم از کم 60 گز لمبا، جس کو اسلامی طور پر 24 انگلی کا ایک گز ہوتا ہے، یہ یاد رہے۔ یہ 24 انگلی، 4 4 4 4، یہ آپ کرو، یہ 24 گھنٹے، یا آپ کبھی بھی اپنے ہاتھوں سے آپ ناپ لیں، یہ 24 گھنٹے کا انگلی بنتی ہے۔ 4 4 8 4 12 4 16 4 20 اور 4 24، یہ 24 انگلیوں کا یہ اسلامی گز بنتا ہے۔ تو یعنی اسلامی گز کے لحاظ سے کم از کم ان کا قد جو ہے 60 گز تھا، اور زیادہ سے زیادہ ان کا 100 گز قد تھا۔ ہود علیہ السلام کی قوم کا جتنا قد تھا نہ اس سے پہلے کسی کا تھا نہ بعد میں ہوا۔ تو ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر انہوں نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، انہیں بڑا سمجھایا، لیکن قوم نہیں سمجھی، بلکہ قوم ہود علیہ السلام کے ساتھ مذاق کرتی تھی۔ فرمایا میں تمہارا خیر خواہ ہوں، لیکن پھر کیا ہوا، ہود علیہ السلام کی قوم تباہ ہو گئی۔ لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کر دیا گیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے بڑا سمجھایا، یہاں تک کہ بیوی بھی، لوط علیہ السلام کی بیوی بھی قوم کے ساتھ مل گئی اور اسی غیر اخلاقی حرکات میں وہ بھی پھنس گئی۔ ان کا بھی وہی عقیدہ تھا، ہو گیا جو قوم کا عقیدہ تھا، لواطت کا، یہاں تک کہ لوط علیہ السلام کی قوم کو بھی پتھروں کی بارش برسا کر تباہ و برباد کر دیا گیا۔ صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر آندیاں بھیجی، ان پر بھی عذاب بھیجا، اور انہوں نے کیا کیا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو ناقہ تھی اس کا ذکر بھی 8ویں پارے میں آ رہا ہے سورہ اعراف میں، اس کو انہوں نے ٹانگیں کاٹ دی۔ وہ اونٹنی پانی بہت پیتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ ہماری یہ پانی ختم کر دیتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی تھی، قدرت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو بھی تباہ کر دیا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر آیا کہ شعیب علیہ السلام قوم میں آئے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اور شعیب علیہ السلام نے منع کرتے تھے ناپ تول میں کمی نہ کرو، یہ گناہ نہ کرو، تو پھر شعیب علیہ السلام کے ساتھ قوم مذاق کرتی تھی، یہاں تک کہ راستے میں بیٹھ جاتی تھی اور شعیب ڈنڈے سوٹیاں لے کر بیٹھ جاتی تھی کہ شعیب علیہ السلام یہاں سے گزریں گے ہم ان کو ڈنڈے سوٹیاں ماریں گے۔ تو شعیب علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو اور ملاوٹ نہ کرو۔ انہوں نے کیا کیا، خود بھی یہ کام کرتے تھے اور جو نہیں کرتا تھا ناپ تول میں کمی اس کو بھی مارتے تھے، اور لوگوں کو ڈرا دھمکا کر کہتے تھے جس طریقے سے ہم سودا بیچتے ہیں، جو ہمارا ریٹ ہے، جس طرح ہم کرتے ہیں اس طرح تم بھی کرو۔ تو شعیب کے علیہ السلام کی بات کو نہ مانو، شعیب علیہ السلام کے ساتھ بھی مذاق بھی کیا، ان کو تنگ بھی کیا، بالآخر شعیب علیہ السلام کی قوم بھی تباہ و برباد ہو گئی۔ یاد رہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمام کائنات کے لیے نبی بن کر آئے۔ پہلے نبی یہ اتنا یاد رہے کہ وہ بستیوں کے لیے نبی ہوتے تھے، یعنی مثال کے طور پر آپ کو سمجھاتا ہوں، ایک مرزا ہے، بولیوال ہے، ادھر سے اٹک شہر کر دو، 3 میلہ کر دو یا ہزروں کر دو، مثال کے طور پر کچھ چھوٹی چھوٹی بستیاں ہوتی تھی، اس کے لیے نبی تھے کہ مثال کے طور پر ہزروں کے لیے الگ نبی ہے، یہاں اٹک کے لیے الگ نبی ہے، مثال کے طور شعیب حسن عبدال کے لیے الگ نبی ہے، اس طرح وہ الگ الگ بستیاں تھیں ان کے لیے نبی۔ بہت سارے ایک ہی وقت میں بہت سارے انبیاء کرام آئے ایک ہی وقت میں، اس لیے 1,24,000 انبیاء کرام کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر 9ویں پارے کی ابتدا میں بھی شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کلیم اللہ کا ذکر کیا، فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے آپس میں جادوگر کا ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرعون کے جو جادوگر تھے وہ ایمان لیا، اس کا ذکر کیا، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ السَّاجِدِينَ، اس کا ذکر بھی 9ویں پارے میں ہے کہ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے، اور جو جادوگر تھے سب کے سب ایمان لے آئے۔ فرعون بھی حیران رہ گیا، میں نے مقابلے کے لیے بھیجا تھا لیکن یہ کیا ہو گیا، یہ تو ایمان لے آئے۔ اس کے بعد موسیٰ کلیم اللہ کی 40 راتوں کا ذکر ہے کہ آپ نے پہلے 30 راتوں کا اعتکاف کیا، پھر 40 وبعد نہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واتممنا بیشن فتم میقات ربی 40 لیلہ وقال موسیٰ لأخیہ، آپ نے 40 راتوں کا اعتکاف کیا، طور پر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توریت دی، پیچھے ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کر گئے، پیچھے سے قوم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی،
جب آسمانوں پر جب جاتے ہیں کوہ طور پر تو رب سے فرماتے ہیں یا اللہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں. اس کا ذکر بھی 9ویں پارے میں آتا ہے. قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولکن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانی فلما تجلى رب للجبل جعله دكا وحر موسى صاعقا. اس کا ذکر بھی آتا ہے لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے, ابھی منزل بہت ساری رہتی ہے, میں تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بلم بورا کا ذکر کیا. بلم بورا کو بہت بڑا مقام ملا, بڑا عابد زاہد تھا, اور اس کے پاس اسم اعظم آ گیا تھا. اسم اعظم ایسی ایک چیز ہے کہ جب اسم اعظم انسان استعمال کرتا ہے تو یہ بڑے کام کرتا ہے, لوگ تباہ و برباد بھی ہو جاتے ہیں, اسم اعظم کے ساتھ بڑے اچھے کام بھی ہو جاتے ہیں. تو بلم بورا نے وہی اسم اعظم موسیٰ کلیم اللہ پر آزمانا شروع کر دیا. قوم موسیٰ کلیم اللہ کی مخالف ہو گئی اور کہنے لگی کہ موسیٰ کلیم اللہ کے لیے بد دعا کرو, یہ ہمیں راہ راست پر لاتا ہے, یہ ہمیں یہ کہتا ہے یہ کام کرو یہ کام کرو. تو بلم بورا پہلے تو ٹھیک تھا, بڑے عابد زاہد تھا, تو جب گمراہ کرنے ہونے کا وقت آتا ہے تو کوئی پتہ نہیں چلتا. کوئی بندہ یہ اس چیز پر گھمنڈ نہ کرے کہ میں ٹھیک ہوں, میں بڑا عابد زاہد ہوں, میں بڑا نیکوکار ہوں, میں بڑا عالم ہوں, میں بڑا حافظ ہوں, میں بڑا حاجی ہوں. کوئی اس چیز پر گمراہ ہونے پر دیر ہی نہیں لگتی. اس لیے اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت دعا کرنا چاہیے, اللہ ہم کو ہدایت استقامت عطا فرما. ہم کو اس بڑے بڑے عابد الزاہدوں کو دیکھا وہ گمراہ ہو گئے. شیطان کتنا عابد تھا, عابد بھی تھا, زاہد بھی تھا, مگر بے عشق تھا, مارا گیا, رگڑا گیا. ایک عام آدمی کے گمراہ ہونے کی تو دیر ہی نہیں لگتی. بڑے بڑے صوفیاء, بڑے بڑے عالم جو ہے, بڑے بڑے پڑھے لکھے حضرات, وہ گمراہ ہو گئے. بلم بورا بھی گمراہ ہو گیا. اس نے کیا کیا, موسیٰ کلیم اللہ کے لیے اس نے بد دعا کرنی شروع کر دی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد اسم اعظم تھا, وہ بد دعا کرتا تھا, اس کی زبان سے دعا نکلتی تھی. قوم کہتی تھی ہم تو بد دعا کے لیے تو میں لائے ہیں, تو کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا میں تو بد دعا کرتا ہوں لیکن میری زبان سے آگے دعا نکلتی ہے. تو پھر کیا کیا قوم نے, لوگوں کو انہوں نے کہا یہ بات تو نہیں بنی, آپ ایسے کرو کہ لوگوں کو گمراہی کی طرف گمراہ کرنے کے لیے, دین سے دور کرنے کے لیے کیا کرو کہ ان کو عریانی فاشی میں لا دو. یہاں تک کہ جوان بچیوں کو عریانی فاشی پر لگا دیا گیا کہ قوم تباہی بربادی کی طرف جائے. جس طرح اس دور میں بھی ایک بہت بڑی سازش ہے, امریکہ کی سازش ہے, یہود و نصارہ کی سازش ہے, عالم کفر کی سازش ہے کہ ہمیں موبائل پر لگا دیا گیا. موبائل میں دونوں چیزیں ہیں, منفی بھی ہے اور مثبت بھی ہے. ہماری بچیاں, ہمارے جوان موبائل کی وجہ سے گمراہی کی طرف جا رہے ہیں, بے راہ روی کے شکار ہے. معاشرہ کہاں سے کہاں تک پہنچ چکا ہے, عریانی فاشی کی طرف ہماری بچیاں, ہمارے بچے عریانی فاشی کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ سارا موبائل اچھی چیز ہے, لیکن اسی موبائل میں دو پہلو ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم غلط پہلو سے خود بھی اجتناب کریں, اپنی اولاد کی بھی تربیت کریں, اپنی بچوں کی بھی تربیت کریں. یہ موبائل ہمیں دبائی کے دہانے پر لے جائے گا, اچھا اس کو استعمال کرو, اس سے قرآن مجید سنو, اس سے فون مطلب کی بات سنو, تقریر سنو, نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنو, اور اس میں اچھی چیزیں ریسرچ کرو. بہت اچھی چیزیں آ گئی ہیں, نیٹ پر سرچ کرو, گوگل پر سرچ کرو, بہت کچھ اچھا ملتا ہے. لیکن اچھا مواد لینا چاہیے اور برے مواد کی طرف نہیں جانا چاہیے, خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. اس لیے موسیٰ کلیم اللہ کی قوم بھی تباہ ہو گئی. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلم بورا کے بارے میں فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل, فرمایا یہ تو چوپایا ہے, یہ تو بلکہ یہ تو ڈنگروں سے بھی بدتر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تو ڈنگروں سے بھی بدتر ہے. فرمایا یہ دل کے بھی اندھے ہیں, آنکھوں کے بھی اندھے ہیں. اعین لا یبصرون بہا آذان لا یسمعون بہا, یہ تو کان سے بھی بہرے ہیں, یہ دیکھ نہیں سکتے. یہ تو آنکھوں سے بھی دیکھ نہیں, کان سے سن نہیں سکتے, کیونکہ کانوں سے یہ حق نہیں سن سکتے, آنکھوں سے وہ حق دیکھ نہیں سکتے. ان کی حالت یہ ہے, یہ بالکل اندھے ہو چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں موسیٰ کلیم اللہ کی قوم کا ذکر کیا, اور بھی اس میں بہت کچھ ذکر ہے لیکن اب وقت کی گامنے میں گنجائش نہیں ہے. بارکاہ وہ آخر میں سجدہ آتا ہے. رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہ ترغیب دی گئی ہے کہ ہر وقت رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جھکے رہو, عاجزی و انکساری کرتے رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجزی و انکساری پسند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. جو کچھ میں نے بیان کیا غلطی کوتاہی ہو گئی ہے کہ ایسا لفظ میری زبان سے نکل گیا.